ایک روز کچھوا بیر کھا رہا تھا کہ ایک بھیڑیا وہاں آ گیا۔ کچھوے کو بیر کھاتے دیکھا تو اس نے خود بھی بغیر محنت بیر کھانے کا منصوبہ بنایا۔ وہ دبے قدموں کچھوے کی پشت پر پہنچ گیا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب جانور اور انسان ایک جیسی بولی بولتے اور ایک دوسرے کی بات بخوبی سمجھ لیتے تھے۔ ایک کچھوا اور گلہری اچھے دوست تھے۔ بہت سے لوگوں کے لیے ان کی دوستی عجیب تھی، اس لیے کہ دونوں جانوروں میں کوئی بات ایک جیسی نہیں تھی۔ تاہم کچھوا اور گلہری اچھی طرح سے جانتے تھے کہ ہم دونوں میں بہت سی عادتیں ملتی جلتی ہیں۔ ایک یہ کہ دونوں کو کسی معاملے میں جلدی نہیں ہوتی، دوسرا یہ کہ دونوں کو بیر کھانا پسند ہے۔ جب وہ بیرو کے درخت کے قریب جاتے تو گلہری درخت پر چڑھ جاتی اور عمدہ پکے ہوئے بیر کاتر کاتر کر کھانے لگتی۔ پھر جب اس کا پیٹ بھر جاتا تو وہ بیر شاخوں سے توڑ کر نیچے گرانا شروع کر دیتی۔ کچھوا جو نیچے منہ الفاٹے کھڑا ہو تو ان بیروں کو کھانا شروع کر دیتا۔ اسے بھی رسیلے اور میٹھے بیر بہت پسند تھے۔ ایک روز کچھوا بیر کھا رہا تھا کہ ایک بھیڑیا وہاں آ گیا۔ کچھوے کو بیر کھاتے دیکھا تو اس نے خود بھی بغیر محنت بیر کھانے کا منصوبہ بنایا۔ وہ دبے قدموں کچھوے کی پشت پر پہنچ گیا۔ جب گلہری نے اوپر سے بیر گرایا تو کچھوے نے اپنا منہ کھول دیا اور آنکھیں بند کر لیں، مگر بیر اس کے منہ میں نہیں گرا، اس لیے کہ بھیڑیے نے الفا چیل کر اس بیر کو اپنے منہ میں لے لیا۔ جب کئی بیر بھیڑیے کے منہ میں پہنچ گئے تو کچھوار گلہری پر خفا ہونے لگا۔ گلہری اوپر سے بھیڑے کی کارستانی دیکھ رہی تھی۔ اس نے کچھوے سے تو کچھ نہیں کہا، البتہ بھیڑیے کو سبق سکھانے کے لیے ایک بہت بڑا بیر توڑا اور اسے درخت سے گرا دیا۔ بھیڑیا پہلے کی طرح اچھلا اور اس نے بیر کو اپنے منہ میں لے لیا، لیکن وہ بیر چونکہ بڑا تھا اور پوری طاقت سے گرا تھا، اس لیے وہ سیدھا اس کے حلق تک چلا گیا اور وہاں جا کر پھنس گیا۔ بھیڑیے نے بہت کوشش کی مگر وہ بیر اس کے حلق سے نہ نکلا اور سانس نہ ہونے کی وجہ سے وہ مر گیا۔ تھوڑی دیر بعد کچھورے نے آنکھیں کھولی تو بھیڑے کو مردہ پایا۔ اس کی سمجھ میں ساری بات آ گئی کہ بیر کہاں جا رہے تھے اور وہ بھوکا کیوں رہ گیا۔ اس نے غصے سے بڑبڑاتے ہوئے کہا، تم نے گلہری کی محنت سے فائدہ الفاٹے کر اپنا پیٹ بھرنا چاہا اور اس سے اجازت نہیں لی تھی، تمہاری یہی سزا ہونی چاہیے تھی۔ اس زمانے میں دستور تھا کہ فاتح مفتو کے جسم کا کوئی بھی حصہ کاٹ لیا کرتا تھا، چنانچہ کچھوے نے بھیڑیے کے دونوں کان کاٹ لیے اور انہیں گھر لا کر ایک طرف لٹکا دیا۔ اب اگر اسے کوئی چیز کھانی ہوتی تھی تو وہ بھیڑیے کے کان سے چمچے کا کام لیتا تھا۔ اس زمانے میں جانور بھی مہمان نواز اور مہذب ہوا کرتے تھے۔ جب کوئی مہمان اس کے گھر آتا تو وہ اس کی خوب توازو کرتے۔ اس زمانے میں کارن سوپ جانور کو بہت پسند تھا، وہ اپنے گھروں میں ایک ہانڈی میں سوپ پکاتے رہتے اور جب کوئی مہمان آتا تو اس سوپ سے اس کی توازو کرتے۔ کچھوا اپنے دوستوں کے گھر جاتا اور جب اسے سوپ پیش کیا جاتا تو وہ بھیڑیے کے کان نکالتا اور ان سے سوپ پینا شروع کر دیتا۔ سب چونک جاتے کہ وہ کتنا بڑا فاتح ہے کہ اس نے بھیڑیے کو ہلاک کیا اور اب اس کے کانوں سے سوپ پیتا ہے۔ جب دوسرے بھیڑیے نے یہ بات سنی تو انہیں بہت غصہ آیا، یہ سرسران کی توہین تھی۔ کچھوا ایک رینگنے والا ادنا جانور بھیڑیے کے کانوں سے سوپ پی رہا تھا۔ انہوں نے تمام بھیڑیوں کا اجلاس بلایا اور یہ طے کیا کہ وہ لکڑیاں جمع کر کے خوب آگے دکھائیں گے اور کچھوے کو اس میں ڈال دیں گے۔ اگر کچھوا فاتح بنتا ہے تو اس آگ میں سے نکل کر دکھائے۔ کچھوا بھی وہاں موجود تھا، اس نے کہا، ٹھیک ہے، مجھے تم اس آگ میں ڈال دو، میں اپنے چوڑے پاہے استعمال کر کے اس میں سے نکل گا، اس سے پہلے کہ شعلے مجھے جھلسائیں میں اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ سب بھیڑیے کو ایک دوسرے کی صورت میں دیکھنے لگے۔ ایک بوڑھا اور دانش وہ بھیڑیا بولا، ہم کچھوے کو آگ میں نہیں ڈالیں گے بلکہ آگ پر چکنی مٹی کی ہانڈی چڑھائیں گے، پھر پانی جب خوب گرم ہو جائے گا اور کھولنے لگے گا تو کچھوے کو اس میں ڈال دیں گے۔ ہاں، تم لوگ جلدی سے ایسا ہی کرو۔ کچھوے نے رضامندی ظاہر کر دی۔ اس سے پہلے کہ پانی کھولنے لگے اور میری کھال کو نقصان پہنچائے، میں اپنے فولادی پاہے سے ہانڈی توڑ کر باہر جائے گا۔ بھیڑیے بہت مایوس ہوئے
और सर जोड़कर फिर सलाह मशवरा करने लगे। उन्हें अपना मंसूबा नाकाम होता नजर आया तो फिर दूसरी तरकीब सोची गई कि कछुए को दरिया तक ले जाकर उसे बहुत गहराई में फेंक दिया जाए। सब भेड़िए दरिया की चारों तरफ खड़े हो जाएं और कछुआ जब तक डूब न जाए वहीं खड़े रहिए। सुनकर कछुआ रोने गिड़गिड़ाने लगा और बोला, मुझे दरिया में मत फेंको, मैं डूबकर मरना नहीं चाहता। भेड़ियों ने इसे दबोच लिया और दरिया पर ले जाकर खूब गहराई में फेंक दिया। पानी में एक चट्टान थी, कछुए की पीठ इससे टकराई तो कई जगहों से चटक गई। इसके बाद वो अलिफा चेल कर पानी में जा पड़ा। कछुए तो दरिया में ही रहते हैं, पानी उनके लिए अनोखी चीज नहीं है, इसलिए कछुआ तैरता हुआ दूसरे किनारे तक पहुंच गया। दूसरा किनारा बहुत दूर था और भेड़िए वहां नहीं थे, चुनांचे वो उसे ना देख सके। कछुए ने अपनी पीठ की तरफ देखा तो उसे रोना आ गया, इसलिए कि उसकी पीठ जो थोड़ी देर पहले खूबसूरत और चिकनी थी अब वो कई जगहों से चटक चुकी थी और इस पर बहुत सी दरारें पड़ी हुई थी। वो जंगल की तरफ गया और चंद जड़ी बूटियां जमा करके मरहम बनाया और इसे अपने जख्मों पर लगाता रहा। जड़ी बूटियों ने काम कर दिखाया और उसके जख्म ठीक हो गए। वक्त गुजरता रहा, कच्चे ओहे की कई नस्लें गुजर गईं लेकिन उनकी पीठ पड़ी हुए निशानात दूर न हुए। इन बेतरतीब निशानात को तुम अब भी कछुए की पीठ पर देख सकते हो। एक और दिलचस्प बात वो ये कि चूंकि कछुआ भेड़िए के कानों को सूप पीने के लिए चमचे के तौर पर इस्तेमाल किया करता था, चुनांचे कुदरत ने उनके कान बिल्कुल चमचे जैसे ही कर दिए। यकीन ना आए तो किसी भेड़िए के घर जाकर उसके कान पकड़ कर देख लो, बिल्कुल चमचे जैसे ही दिखाई देंगे।